جنہوں نے آج اس اے پی سی کا اہتمام کیا، اور میں تقدیری صاحب کا، سردار اختر بینگل صاحب کا، دیگر اکابرین کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں دعوت دی۔ بلوچستان کی کیفیت کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج بلوچستان کی لیڈرشپ جو ہے اور ہم سب یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ یہاں سے 100 گز کے فاصلے پر بلوچستان ہاؤس ہے، ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ سیاست کا تقاضا ہوتا ہے۔ آج سیاست کو ہم نے نفرت میں بدل دی ہے، دشمنی میں بدل دی ہے، تو پھر اس میں حالات کیسے درست ہوں گے؟ مجھے آج سے 15 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن اختر بینگل صاحب کے گھر گیا کراچی میں، اور وہاں پر یقیناً بات چیت ہمیشہ سیاسی بھی ہوتی ہے، علاقے کی بھی ہوتی ہے۔ بلوچستان کی بات آئی تو سردار صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک نظام ہے جہاں بڑے کی عزت ہوتی ہے، سردار کی عزت ہوتی ہے، لیکن جو رویہ آپ لوگوں نے بلوچستان کے ساتھ رکھا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا نوجوان آج سوال کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا، ہمارے حقوق کہاں گئے، ہمارے وسائل کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، اس کو درست کر لیں، ورنہ یہ بات بہت آگے نکل جائے گی اور ہم بے بس ہو جائیں گے۔ اور آج میرے نظر میں ہم اس کیفیت میں ہیں جہاں بلوچستان کا نوجوان سوال کرتے کرتے تھک گیا اور اب اس نے باڑ کا رخ کر لیا اور بڑی تعداد میں کر لیا ہے۔ جس علاقے میں سے ایک نوجوان خاتون جس کے بچے بھی ہوں، ایم فل بھی کیا ہو، اچھے خاندان سے تعلق ہو، اور وہ خود کو شملہ آور بن جائے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ آج بات ریاست کے سوچنے کی ہے۔ یہ بات یک طرفہ نہیں ہوتی، ایک دن میں نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے۔ یہ خرابیاں وقت کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، آپ نے اس کو درست کرنا ہے۔ اور جو ریاست ایک مسئلے کے حل کی ابتدا گولی سے کرے، اس کے پاس کوئی اور راستہ رہ نہیں جاتا۔ یہ معاملہ جبر سے حل ہونے والا نہیں ہے، آپ کو بات سننی پڑے گی، آپ کو ایک ڈائلاگ پیدا کرنا پڑے گا، احترام، وہاں کے عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا۔ سینیٹر بلودی صاحب نے کہا کہ بہت قدآور شخصیات بلوچستان نے دی ہیں، انہوں نے چند نام بھی لیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قدآور شخصیات ہیں، لیکن اصل جو بات ہے کہ بلوچستان کی سوچ، بلوچستان کی سیاست کی فکر، ان کے سیاست دانوں کی آئیڈیالوجی، یہ قدآور ہے، اور آج کی نہیں ہے، ہم سے بہت پہلے کی ہے۔ اور میں حقیقت سے بلوچستان کے لوگوں کو، ان کی لیڈرشپ کو کم از کم اپنے آپ سے زیادہ محب وطن اور پاکستان کا خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ میں نے دیکھا بھی ہے، لیکن ہم نے اس بات کا احترام نہیں کیا۔ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر امریکہ اور ایران بیٹھ کے ٹیبل پر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں ہماری وساطت سے، تو کیا ہم اپنی وساطت سے اپنے ملک کے اندر معاملات کا حل نہیں کر سکتے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے سامنے آج بلوچستان میں کیفیت یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کو وہاں تحفظ چاہیے۔ وہاں عام آدمی کا کیا بنے گا جہاں پر سیکورٹی فورسز خود محفوظ نہیں ہیں؟ یہ زیارت کا واقعہ عام واقعہ نہیں ہے۔ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ وہاں کون سا ادارہ جیسے یہ کیا ہے، ٹی ٹی پی نے کیا ہے، بی ایل اے نے کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سے اور ادارے ہیں۔
جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور ہم بے حسی کا شکار رہیں, اس پر بات بھی نہ کر سکیں, یہ میڈیا موجود ہے, یہ کوئی بات کسی میڈیا چینل پہ نہیں آئے گی, کیونکہ ہم نے آج اپنے ملک کے عوام سے جو بنیادی رشتہ ہے ریاست کا اور شہری کا وہ لے لیا ہے. ہم نے بنیادی حقوق سلب کر دیے ہیں. یہ ہمارے آئین کا پہلا چیپٹر ہے, 21 آرٹیکل ہے, ایک بھی آج پاکستان کے عوام کو میسر نہیں ہے. رشتہ ہی ٹوٹ گیا ہے. یہ صرف یہ بلوچستان کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان میں یہ کیفیت ہے. ہم نے اس معاملے کو درست کرنا ہے. محمود خان زرگری صاحب نے یہ ایک تحریک شروع کی, تحریک تحفظ آئین پاکستان. لوگ اس کو بڑا معمولی بات سمجھتے ہیں کہ آئین تو ایک کتاب ہوتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, وہ نہیں چلے گا. بلوچستان کا حل وہی حل ہے جو پاکستان کا حل ہے. قانون کو قانون سمجھیں, آئین کو آئین سمجھیں, اس کے مطابق معاملے کو چلائیں. الیکشن چوری مت کریں. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کی یہ واضح مثال ہے کہ اس ملک میں آئین کا کوئی احترام نہیں ہے. یہ باتیں, یہ بنیادی باتیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے, یہی بلوچستان کے, یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. باقی اب حالات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, کیا ہوا ہے, کیا مسائل ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. لیکن آج حل کو ڈھونڈیں, اور حل ایک ڈائلاگ, آئین کا احترام, عوام کی رائے کا احترام, قانون کی حکمرانی, یہ پاکستان کے حل بھی ہے, بلوچستان کا حل بھی ہے. ہم وسائل کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو اس سے بھی پوشیدہ رکھتے ہیں. آپ کے سامنے ریکوڈک کا مسئلہ ہے. ریکوڈک آج آدھا جو ہے وہ کمپنی کی ملکیت ہے جو اس پر کام کر رہی ہے. 25% حکومت پاکستان کی 3 کمپنیوں کے پاس ہے, وفاقی حکومت کی 3 کمپنیوں کے پاس ہے, اور 25% بلوچستان کا ہے. اس میں اخراجات بھی ہم نے برداشت کرنے ہیں. جو آپ کو نفع ملے گا اس میں سے اخراجات بھی ہوتے ہیں. یہ صرف رقم آئے گی نہیں, جیب سے بھی پیسہ لگانا پڑے گا. اور جو ہمیں اس کی مالیت کیا ہے, ایک دوست ملک نے ہمیں ایک آفر کی تھی جس میں انہوں نے اس پورے ریکوڈک کی مالیت $1 ارب سے کم لگائی ہے. 1 ارب دے دیں, ہم آج گیس کی قیمت سمجھتے ہیں. یہ آج حقائق ہیں. بہت سے ایسے ذخائر اور بھی ہیں, لیکن وہ ذخائر زمین میں ہی پڑے رہیں گے. وسائل کبھی عوام کی فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے جب تک امن نہیں ہوگا, جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا, جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. یہ معاملات ہیں, یہ حل ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں طریقت صاحب بلوچستان چپٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, داؤد شاہ صاحب کا, کہ آپ نے ایک بہت اچھی ایونٹ ارینج کی. ہمیں تو پریشانی تھی کہ کیا انتظامات ہے, کتنے لوگ آئیں گے یا نہیں, میں کل اور کیا ارینجمنٹ ہے. تو ماشاءاللہ یہ بلوچستان کی مین لیڈرشپ آج ادھر بیٹھی ہے. مشہور ہوئے. دوسری بات یہ کہ میں نے تو پہلی دفعہ بلوچستان کے جو آپ لوگوں کی آراء سنی اور جو ڈیپتھ ہے آپ لوگوں کی. میں نے شہزاد صاحب کو بھی کہا کہ میں تو خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں نے بہت اچھا محسوس کیا جو یہاں بلوچستان کے لیڈرشپ کے اندر میچیورٹی اور جو ڈیپتھ ہے وہ مجھے بہت مطلب کیلکولیٹڈ اور ریزنیبل ڈائلاگ اور ڈسکشن ہو گئی. میں زیادہ لمبا نہیں, میں 4-5 منٹ میں بات کروں گا اور پھر مشران کی بات سنیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کل واقعہ ہوا ہے زیارت میں, اور جو وہ دوسرا جو علاقہ ہے جو واقعہ ہوا ہے, جو درنے ادھر بیٹھے ہیں, اور آج رپورٹ آئی ہے کہ شاید وہ جو
پولیس نوجوان جو اغوا ہوئی تھی اس کو شہید کیا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے اور یہ وفاق کی حکومت کی بدترین فیلیور ہے اور صوبائی حکومت دونوں کی. سمجھ نہیں آ رہا، مطلب ایک عام آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو بے چینی ہے اور بے قراری ہے، کشمیر میں جو صورتحال ہے وہاں جو کہ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے اور وہاں جو اس کی اس وقت سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت رسپانسبل رویہ اپنانا چاہیے. لیکن کشمیر کی جو معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے، بلکہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے، وہ جو ہمارا 70 سال سے موقف ہے اس کو اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. بلوچستان کی جو پوری شاہراہیں جو ہے نا غیر محفوظ ہیں، اور بارڈر کی جو تھوڑا بہت نظام چلتا تھا دال پانی کا وہ بھی ختم ہو گیا. اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں اس وقت جو بے چینی ہے، اور ہم گئے تھے ایک تقریب میں تو اختر مینگل صاحب بیٹھے تھے، میں نے ادھر دیکھا، میں نے کہا میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید افغانستان میں آیا ہوں. جو ادھر سچویشن تھی اور جو میں نے ادھر دیکھا، تو جس طرح بلوچستان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، بنیاد وجہ کیا ہے؟ یہ ساری ڈسکشن اس پہ ہو گئی. جب آپ کی نمائندی ہی غیر منتخب ہوں، انہیں کس نے بات کرنی ہے عوام کی؟ وہ جو بوریاں دے کے پیسے دے کے وہ اسمبلی میں پہنچے تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ اس کو تو وہاں سے جو اشارہ ملے گا، جو لکت پڑے ملے گی، وہی اس کے مطابق بات کریں گے. یہ بدقسمتی ہے کہ جب آپ عوامی نمائندوں کی جو اس کا حق ہوتا ہے عوام کا، وہ اس سے چھین لیتے ہیں. یعنی آئین تو آپ کو ہر شہری کو ووٹ کا حق دیتا ہے. یہ شہری پاکستان کی جتنی شہری ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرے. جب آپ اس آئینی حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے، اس کے ووٹ کے حق کی نفی کریں گے، ادھر وہ لوگ بیٹھیں گے، تو اس کا اپنے علاقے کی، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ریلیونس ہے، کیا رشتہ ہے؟ ابھی اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ نمائندے ہوتی تو وہ ادھر بیٹھ ہوتی، اس کو پتا ہوتا کہ معاملے کو کس طرح چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پالیسی کرنا. اور اس وجہ سے جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے، مجھے کوئی ایک قانون ایسے بتائے جو عوام کے مفاد میں ہوا، سنگل ون. ایک کام بھی ایسے بتائے جو کہ اس پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا جا رہا ہو. ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے 17 سیٹوں سے ان کو جو ہے نا 100+ سیٹیں دی، اس کو کسی کو وزیر اعظم بنایا، کسی کو وزیر داخلہ، کسی کو ڈیفینس منسٹر، اور کیا کیا بنایا. ان سب کو پتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہارے ہوئے ہیں. میں نے اسمبلی میں کہا کہ ان کی بیوی کو پتا ہے، ان کے بچوں کو پتا ہے، ان کی پوری فیملی، ان کی سب کو پتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہوا، مطلب کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ میں منتخب بھی نہیں ہوں اور میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں. تو جو نمائندگی وہ کرتے پھر وہ ادھر سے نمائندگی کرتے. تو سب سے پہلے جو مصطفیٰ نواز صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بنانا ہوگا ان لوگوں کا جو کہ عوام کے صحیح نمائندے ہوں گے. ابھی لوگوں کی توقع ہوتی ہے عدالتوں سے. جب آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں عدالت میں جاؤں گا، مجھے انصاف ملے گا. یہاں جتنی لوگ بیٹھے ہیں، یہاں تو چھوڑے، یہاں باہر سروے کرے، سب سے پوچھیں کہ کیا عدالت میں ہمیں انصاف ملے گا. بالکل اس چیز پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے کہ عدالتوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کوئی انصاف دے. جبکہ آپ کی عدالتیں بھی مظلوم بن جائے، بلکہ آپ کی عدالتیں بھی اتنی کمپرومائز ہو جائے تو لوگ پھر کدھر جائیں گے؟ پارلیمنٹ بالکل ربڑ سٹیپ. یعنی تقریر ہوتی ہے،
اپوزیشن لیڈر جو سب سے سینئر پوزیشن ہے, کنسٹیٹیوشن پوزیشن ہے, وہ جو تقریر کرتا ہے جو ہے نا ویڈیو آف ہو جاتا ہے, سارا اعلان ختم, کوئی رابطہ نہیں. جب ایک عام جو فارم 47 کے میں نے آرڈر جاتا ہے اس پہ پوری میڈیا پہ جو ہے نا وہ تقریر لائیو چلتی ہے, وہ جتنا اس کو لائیو چلا ہے لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے, لوگ اس کو اپنا مانتے نہیں ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بنیادی حقوق سے جب ڈینائل کریں گے تو لوگ کدھر جائیں گے. یعنی نمبر 1 آپ نے غیر منتخب لوگوں کو اسمبلی میں بٹھایا, نمبر 2 آپ نے عدلیہ کو بالکل کمپرومائز نہیں بلکہ ختم ہی کر دیا, اس کا کوئی تصور ختم ہو گیا, اور آپ نے آئین کا وہ حلیہ بنایا کہ اس کو آئین بھی نہیں کہا سکتا. اور ابھی کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی, ابھی جو بلیدی صاحب نے میرے خیال میں کہا کہ شاید آپ جو ہے نا NFC کے بارے میں, NFC کے بارے میں آپ کی پارٹی کی کوئی خیالات ہے یا جو ہے نا, بھائی اس وقت تو 28ویں ترمیم آئی نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی ہے. اگر کسی نے انڈیویجول بات کی تو وہ اس کا انڈیویجول ذاتی رائے ہوگی, وہ PTI کی رائے نہیں ہے. جب کوئی اس قسم کے آئینی پیکج سامنے آئے گا تو ہم اس کے اوپر پورے ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے, اور ہماری جو الائز ہے ان سے مشاورت کی کوئی موقف دیں گے. ہم کیسے ایسے موقف دے سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی چیز آئی بھی نہیں ہے اور کسی نے, یہ بالکل ہم جو آئین کی ٹرو اسپرٹ جو 1973 کا آئین ہے, اور صوبوں کی بات بھی کی تھی, میں ہول بات کرتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے کوئی اس کی حوالے سے مشاورت نہیں کی. چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, نہ کوئی ڈبیٹ ہوئی, نہ کوئی ڈسکشن ہوئی, اور ہم نے یہ کہا کہ جب تک کوئی ہمارے سامنے کوئی وہ نہیں آتا ہم کیا کریں گے. جب ہم آئیں گے تو ہم اس فورم کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ہم جو ہمارے الائنس ہے اس کے ساتھ ہم ڈسکس کر کے کوئی موقف اپنائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ PTI کسی کے بارے کی اس میں کوئی موقف رکھتا ہے. ایک جو بات ہوئی, منگل صاحب بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہے, ہم نے اپنے وقت میں 400 مسنگ پرسن منگل صاحب کے حوالے کی. جو 2 سال تو ہماری حکومت چلتی رہی, تیسرے سال میں تو ہمارے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ تو ہر صورت میں پھر ہمیں کاٹنے کے چکر میں تھے. یہ جو ان کو علیحدہ کیا گیا, دوسروں کو علیحدہ کیا گیا, یہ تو جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوا. یہ پوچھے منگل صاحب خود بتائیں گے کہ ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہم نے بلوچستان کے لیے اسپیشل پیکج دیا, وہ بھی منگل صاحب کو پتا ہے, اسپیشل پیکج دے دیا. لیکن بعد میں 2 سال بعد جو 18 میں ہماری حکومت بنی, 19-20 میں تو ہمارا سلسلہ چلتا رہا, تو 20 کی باہر تو ہمارے خلاف جو ہے نا پوری شروع ہو گئی, گیم ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی, بالکل ہم سے بھی غلطی. لیکن ایک بات کلیئر ہے, عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہیں اور وہ اس وقت ریزسٹنس دکھا رہا ہے, اس وقت وہ جو ہے نا اتنے مشکل وقت میں جیل کاٹ رہا ہے, کیا خیال ہے اس کے پاس یہ آفر نہیں تھی جو نواز شریف کے پاس آفر آئی, وہ تو ملک چھوڑ کے چلا گیا. عمران خان کے پاس تو کافی آفرز آتی ہے. ہمارا پرنسپل یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اصولوں پہ سودا بازی نہیں کریں گے, اور نہ عمران خان اس کے لیے تیار ہوگا. مجھے جب میں اختر بینگل صاحب سے ملا اور مشر سے ملا, ان دونوں نے مجھے ایک میسج دیا, یہ یاد ہے ان دونوں کو یاد ہے کہ آپ عمران خان سے پوچھے. جب میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا, خاص کر اختر بینگل صاحب نے بہت اسپیسیفک ہو کے بولا کہ آپ عمران خان سے پوچھے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. اس طرح نا جی کہ آپ کا کیا, میں نے اس کو بتایا کہ ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کے ساتھ, انہوں نے کہا اس کو بتاؤ کہ میں پرنسپل جس چیز پہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں, میں مر جاؤں گا, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پھر میں نے وہی میسج جو ہے نا واپس ان کو پہنچایا. جب یہ الائنس بنا رہے تھے میں نے اس کو میسج پہنچایا کہ عمران خان اس پہ بالکل فرم ہے. عمران خان نے کیوں اچکزئی صاحب کو جو ہے نا مجھے خود کہا, مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا الائنس کے چیئرمین جو ہے نا اچکزئی صاحب کو بنائے. مجھے کہا پھر جو اپوزیشن کا بنایا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں کی ان کی جدوجہد آئین اور پاکستان کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہے. تو ایک تو میں جنرلائز بات کرنا چاہتا ہوں, میں 2-3 تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, بہت افسوس ہے بلوچستان کی پارٹیوں کو, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, میری بھی تجویز ہوگی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز
ون پوائنٹ پہ ایجنڈا پہ، ون پوائنٹ ایجنڈا، امن و امان، اس کے حوالے سے آپ ایکٹ کریں، سیاست سے کو باہر رکھے، تب آپ کی سروائیول ہوگی. اگر آپ لوگوں کی کٹ نہیں ہوتی بلوچستان میں جو ہے نا کوئی سروائیول مشکل ہے. ہمیں بھی خیبر پختونخوا میں بھی سیریس چیلنجز ہیں. ہم نے آپ کے نالج میں ہے، ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا جو محسن تاور نے کہا، ہم نے پارلیمنٹ میں بہت بڑا اسمبلی میں کے پی اسمبلی میں ایک بڑا جرگہ کیا جس میں ہم نے سب کو اکٹھا کیا، اور اس کا سیکنڈ فیز ہم کر رہے ہیں. مشر کی ابھی کل میٹنگ بھی ہے اور ہم کر رہے ہیں بہت بڑے لیول پہ جرگہ کر رہے ہیں. تھوڑا وہ دیکھیں گے ڈیٹ کل فیصلہ ہوگا، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں جس میں ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے، تمام جرگوں کو بلائیں گے، اور اس طرح ایک ایونٹ جو ہے نا ہم کر رہے ہیں اسی کی اس میں ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میری تجویز ہے کہ ابھی امیڈیٹلی جو سچویشن ہو رہی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، تو ان کی پولیس مطلب سب سے زیادہ آپ جو کرتے ہیں، مانتے تو کسی کی نہیں ہے، جب تک آپ پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، اس کو اختیار نہیں دیں گے، ان کو وسائل نہیں دیں گے، اس کی مطلب جو اس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا نہیں کریں گے، اور پولیس کو جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. جس طرح بلوچستان میں تو یہ پولیس بالکل کوئی سیریس ہی نہیں لیتا، اس کو تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، وہاں تو دوسرے ادارے سب کچھ کر رہا ہے. خدا را اس ملک پہ رحم کرے، پولیس کو مضبوط کرے، اس کو اسٹرینتھن کرے، اس کو وسائل دے، اس کو اپ گریڈ کرے، اور ساتھ ساتھ ابھی جو امیڈیٹلی بلدیاتی انتخابات جو شوشہ ہو رہا ہے کہ وہ کرے، ایک فل امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، اور اس میں ایک ٹیسٹ کیس پہ طور پہ لے لیں کہ یہ جو ہے نا فری اینڈ فیئر ہو، اور اس پہ کوئی مداخلت نہ ہو اداروں کی. آپ دیکھیں کہ آپ کی جب لوکل لیڈرشپ آئے گی، متبادل لیڈرشپ آئے گی، اس کے پاس اختیار ہوگا، تو پھر سے یہ سچویشن میں آگے بڑھیں گے. جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ایک کامن مسئلہ ایشو ہے وہ ہمارا بارڈر کاروبار ہے. محسن بیٹھے ہیں، یہ بھی تھا جو اس نے کہا، ہم نے تو اپنے وقت میں بارڈر، بلکہ محسن یہ خود مجھے کہتے تھے کہ جو ہم نے بارڈر پہ کاروبار شروع کیا تو یہ کہتے مزدور نہیں مل رہے تھے. اس طرح اتنا کاروبار شروع ہو گیا کہ یہ کہتے تھے کہ اتنا بزنس کاروبار شروع ہو گیا بیرار شاہ اس میں کہ لیبر نہیں مل رہا تھا. سر آپ کے مجھے یہ تھوڑا سا احساس ہے کہ شاید مجھ سے پہلے جے یو آئی کے ایک اسپیکر کے طور پہ صلاح الدین صاحب سابق ایم این اے بات کر چکے ہیں. تو اگر کہیں پہ کوئی بات میں آپ کو کوئی تضاد محسوس ہو تو ایک تو میں اس وقت موجود نہیں تھا، میری ایبسنس میں ہوا، تو اس کے لیے مجھے معافی دیجیے گا. اور جہاں تک اگر کوئی تضاد کی بات آئی یا کوئی چیز زائد یا کم محسوس ہوئی تو اس کو میرے ذاتی خیالات سمجھ لیجیے. میں اس بات پہ آپ کا مشکور ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کی طرف یہاں پہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں تمام پارٹیز کو بلوایا گیا، کیونکہ ایک فیلنگ ہے بطور بلوچستانی میری اپنی کہ یہاں پہ اسلام آباد میں، پنجاب میں یا باقی بڑے شہروں میں جو کہ بلوچستان میں واقع نہیں ہیں، ان کو بلوچستان کے مسئلے کا صحیح ادراک نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ ہے کیا. سر یہ مسئلہ جو ہے یہ آج سے، یہ کل سے، یہ اس حکومت سے، یہ اس سے پہلی حکومت سے یا اس سے پہلی حکومت سے شروع نہیں ہوا. یہ مسئلہ پاکستان بننے کے بعد سے موجود ہے، اور پاکستان بننے کے بعد سے کیوں موجود ہے اس کے اوپر یقیناً بات ہو سکتی ہے. ویسے تو پاکستان کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اونٹ کی طرح اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، مگر یہ بلوچستان والے معاملے جو ہے یہ شاید اس کے کمر کے جیسے ہیں کہ جہاں ہر بات ٹیڑھی ہے. سر دی مومنٹ پاکستان بنا
بلوچستان میں جس کی بھی حکومت تھی، جو زندہ تھا، جو فوت ہو گیا تھا، جو بعد میں فوت ہوا، جو اس وقت تک موجود تھا یا موجود نہیں تھا، بلوچستان کو مفت کا مال سمجھا گیا. اور اس میں کسی سیاسی پارٹی کے مائنڈ سیٹ کا عمل دخل اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کہیں اور واقع ہے. کہیں پہ یہاں پہ مختلف جو ہے نا انسرجنسیز کی بات کی گئی بلوچستان میں، 1 2 3 4 5 شاید 5ویں، اور وہ پہلی انسرجنسی سے بات شروع کر کے اور ہم پہ ایک ٹھپا لگا دیا گیا کہ ہم شاید خدا نخواستہ غدار ہیں. اس کو غدار جو ہے ادھر صحیح اس کے پرناؤنس نہیں کر سکتے، یہاں پہ آپ کے یہاں پنجاب میں یا ایون اسلام آباد میں اس کو غدار کہتے ہیں شاید. تو ہمیں غدار کہا گیا، اور آج یہ پنجاب والوں پہ ایک پیغور ہے یا تانا ہے ان کے لیے، یا جو ساتھی یہاں پہ، میں ان کو تنقید نہیں کر رہا، مگر تحفظ آئین کی، تحفظ دستور کی بات جو ہے وہ بلوچستان سے ہو رہی ہے، اور اس کو ہیڈ جو ہے مشر محمود خان صاحب کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ بلوچستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس دستور کی، جس میں گو کہ بلوچستان کے 2 نمائندوں نے سائن نہیں کیے تھے، جس کو آپ متفقہ آئین کہتے تھے، اس پہ بھی بلوچستان کے کچھ ساتھیوں کا اختلاف تھا، مگر سٹل جو ہے اس کے تحفظ کی بات، اس کے تحفظ کی آواز بلوچستان سے اٹھ رہی. سر جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو چونکہ ہمارا ایک قصور تھا کہ ہماری آبادی کم تھی، اور ایک اور قصور ہوتا ہے کہ نظر اس طرف اٹھتی ہے جس کی شکل و صورت اچھی ہوتی ہے، اس کی طرف ہر نظر جو اٹھتی ہے وہ بری نظر اٹھتی ہے. تو بلوچستان کے پاس وسائل تھے، تو جو نظر اٹھی بلوچستان کی طرف وہ اچھی نہیں اٹھی. اب اچھی نہیں اٹھی تو اس کے 2 راستے ہو سکتے تھے. ایک راستہ تو جس طرح سے ویسٹ کرتا ہے کہ وسائل اگر اس کے پاس ہیں، ایکسپرٹیز اس کے پاس ہیں، وہ آ کے طے کر لیتا ہے، اور وسائل، زمین آپ کے پاس ہے، معدنیات آپ کے پاس ہیں، تو اس پہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنا تمہارا، اتنا ہمارا، اور آئے مل جل کے کام کریں. مگر یہاں پہ اس کو قبضے کی صورت میں، کہ اس میں قبضہ کسی طرح سے کیا جائے، اتنا تمہارا، یعنی اس زمین کا، اس علاقے کا جو مالک تھا، اس کو کہیں سے اس ملکیت سے، اس کے حق کے ملکیت سے نکالا جائے. تو یہ معاملہ جو ہے نہ آج کا ہے نہ کل کا ہے، یہ 1947-48 سے یہ معاملہ بلوچستان کے ساتھ چلا. اب جب آپ نے کسی جگہ پہ، کسی علاقے پہ گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس کی ضرورت جو ہے نا وجہ ضرورت پیدا کی جاتی ہے. وجہ ضرورت جو ہے نا، وہ وجہ ضرورت تو آپ اس وقت پیدا کر سکتے ہیں، اپنے آنے کی وجہ اس وقت پیدا کر سکتے ہیں جب وہاں پہ کوئی آپ کے آنے کا جواز موجود ہو، یعنی کوئی فساد ہو، تو آپ فساد کو ختم کرنے کے لیے جائیں گے. تو پہلے جو ہے فساد ختم کرنے سے پہلے فساد پیدا کیا جانا ضروری ہے. تو وہ فساد پیدا کیا گیا تاکہ اس فساد کو ختم کرنے کے بہانے آپ کے یہاں پہ آیا جائے، اور وہ آپ کے یہاں پہ آ جایا گیا. اور اس کے بعد یہ آنا، اور اس کے بعد مزید آنا، اور اس کے بعد مزید آنا، یہ مستقل طور پہ برقرار رہا. جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو اچھی پوسٹنگ کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا تھا، جو اچھی پوسٹنگ ہوتی ہیں، جیسے دبئی چلو، تو یہ بلوچستان بھی دبئی ہے، مطلب دبئی ہے نا. اچھی پوسٹنگ جو ہے وہ اگر کسی کو دیکھے نا، اس کو ابھی اس کے پاس اس بار بلوچستان تو اس معاملے کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس 2 بارڈر ہیں، افغانستان کا بارڈر بھی ہے، ایران کا بارڈر بھی ہے، بلکہ تیسرا بارڈر سمندر کا بارڈر ہے. اس کے آگے پھر جو نا یہ گلف وغیرہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے محل و وقوع. سب سے پہلے میں تحسین پیش کرتا ہوں داؤد شاہ صاحب آپ کو اور آپ کی تنظیم کو کہ آپ لوگوں نے یہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، اور یہ اگرچہ پہلا آل پارٹیز کانفرنس ہے اسلام آباد میں 2026 میں،
اور اپنی نوعیت کا سب سے پہلا ایک میں ہیں، لیکن ادروائز یہ ہمارا جب سے ہم یہ کانفرنسز کر رہے ہیں یہ 8واں آل پارٹیز کانفرنس ہے، اور ہماری تو خواہش تھی جس طریقے سے ذکر کیا عباسی صاحب نے، شاہ خان عباسی صاحب نے، کہ کیوں نہ یہ اگر بلوچستان ہاؤس میں ہم منعقد کرتے یا ایون کوئٹہ میں ہم کرتے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جب الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے 16 سیٹیں ہم جیت چکے تھے پروونشل اسمبلی کے، یہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اور 4 سیٹیں ہم جیت چکے تھے قومی اسمبلی کے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہے بلوچستان کے، اور شاید یہ عوام کی محرومی اور ان کے حق ان کو نہ دینے کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں، اور بلوچستان کی ایسی سچویشن ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے اور بات کریں تو یہ 70 سال کی گزشتہ 70 سال کی محرومیوں کا ہے، میرا خیال ہے بڑے سارے چیپٹر اس پہ لکھنے پڑیں گے، لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ رکھیں گے، وہ ہے دہشت گردی۔ جو واقعات ہوئے ہیں زیارت پہ یا دہشت گردی ہوئی ہے اس کی ہم سب بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس میں پولیس افسران کی شہادت ہو، اس میں آرم فورسز کی شہادت ہو، اس میں معصوم لوگوں کی شہادت ہو، ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ ایکولی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کو ہم ہر فارم میں مسترد کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہے، جو ایک بات پہ مجھے خوشی ہے، ایک مثال دوں گا، نیلسن منڈیلا سے ابسا کسی نے پوچھا تھا تو اس نے بہت اچھا اگزامپل دیا تھا۔ روانڈا میں جب کولیپس ہو گئی حکومت اور وہاں جنگی فسادات زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا اس جینوسائیڈ کا رسپانسبل کون ہوگا، تو دنیا میں ایک جنگ چڑھ گئی کہ کیا تھا، یہ حکومت کی ناکامی تھی یا کنسٹیٹیوشنل فریم ورک جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کیا ہوا تھا، سارے لوگ یہ کہتے رہے کہ جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا۔ تو نیلسن منڈیلا سے جب انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ تو اس نے اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا، اس نے کہا ایک ملک کی حالت کو اگر آپ نے جج کرنا ہے تو یہ نہ کہنا کہ وہ ملک اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک رکھتا ہے، بلکہ اس ملک کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے۔ اگر کمزوروں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی غیر قانونی راستے پہ نہیں چلیں گے۔ یہ شاید لوگوں کی محرومیوں کا بروقت ازالہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، سلولی گریجولی ان کو ہٹایا جاتا ہے راستے سے، لیکن جو مجھے خوشی ہے ایک بات پہ وہ یہ ہے کہ میرے یہاں ہوتے ہوئے اس گزشتہ 4 گھنٹوں میں آپ میں سے میں لکھتا رہتا ہوں 9 اسپیکر نے بات کی، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہاں اگر دہشت گردی ہے تو اس میں اپنے لوگ ملوث ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ جس طریقے سے کے پی کے میں کبھی کہا گیا کہ وہاں طالبان تھے اور اپنے طالبان تھے، آپ لوگوں نے ذکر نہیں کیا کہ آپ میں کوئی اپنے ہیں جو آپ کے دہشت گردی میں انوالو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا وار ہے اس کو نہ بھولیے گا، اور جب دہشت گردی کی بات آ جائے تو پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہو تاکہ دہشت گردی کو ہم ڈیفیٹ کر سکیں۔ دہشت گردی نہیں ہوگی تو آپ کا مسجد بھی ہوگا، میرا مندر بھی ہوگا، اور اگر دہشت گردی ہوگی تو آپ کا چرچ بھی نہیں رہے گا، میرا مسجد بھی نہیں رہے گا۔ تم جو بناؤ گے وہ اڑائیں گے، اس لیے ان کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہاں اس میں ضرور یہ دیکھ لیجئے گا جیسا بھی ہے، ہمارا کنسپٹ تو بڑا کلیئر ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ پی کے میں ہم نے آل پارٹیز بلا لیا، محسن داور صاحب نے اس کا ذکر کیا، 23 پولیٹیکل پارٹی شامل ہوئی، انہوں نے بیانیہ ایشو کر لیا، سب اکٹھے تھے، آپ کی سٹیٹمنٹ آئی، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد آج تک 60 ڈرون حملے ہوئے ہیں، رکا تو کوئی نہیں۔ 8 پھر آل پارٹیز کانفرنس ہم نے کی ہے، لمبے لمبے ہم نے پریس ریلیزیں ایشو کی ہیں، ٹس سے مس کچھ ہوا ہے، کوئی کسی چینج ہوئی ہے؟ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے 2014 میں آپ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے نہیں،
मुशर्रफ कह रहा था टेररिज्म को ख़त्म करने के, महरूमी को ख़त्म करने के लिए मैं ग्वादर बना रहा हूँ, ग्वादर बनेगा तरक्की आएगी, बेहतर हालात होंगे। जरदारी आया, उस वक्त आप लोगों ने कहा जी 18वीं तरमीम आएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मिसिंग पर्सन के लिए कमीशन बना, इफ्तार चौधरी साहब बिल भी वो है तो बलूचिस्तान से, उन्हीं की काविशों की वजह से हुआ है। बिल्कुल उससे 1000 बार इख्तिलाफ करो, 2004 में उनकी काविशों से हुआ था, उन्होंने सोमोटो भी लिए थे। मिसिंग आज भी है, टेररिज्म आज भी है, वो भी पैंतरे बदलते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट अवाम में, इदारों में। कोई लोग नहीं समझते दुनिया में तब आपके हालात बेहतर हो सकते हैं जब आपकी अकाउंटेबिलिटी हो, आपकी कोऑर्डिनेशन हो। एक चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज जो आम लोगों ने मुझे केपीके का कहा कि यहां हमें बड़ा सुकून मिला था, और केपीके में जब अली अमीन गंडापुर साहब थे वजीर आला, तो उस वक्त भी दहशतगर्दी थी, और उन वक्त भी 3 जिले ऐसे थे जो सिविलियन कंट्रोल में नहीं थे। उनमें से एक में बाजोड़ में यह किया था कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिस तरीके से नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ अगर आप टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करो तो नेशनल एक्शन प्लान में दिया हुआ कि ये कार्रवाई होगी इसी तरीके से, और उसमें एपेक्स कमेटी भी है सूबाई सतह पे। उस सूबाई सतह की जो एपेक्स कमेटी है उसमें सरकारी लोग बैठते हैं, पर उन्होंने उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाई थी, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सरकारी नहीं आम नुमाइंदे बैठे थे, ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया हो। फ्रैक्चर बयानिया से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। अगर दहशतगर्दी रहेगी तो किसी सूरत तरक्की नहीं होगी। अगर आपका 1 पॉइंट एजेंडा है दहशतगर्दी के खिलाफ, दिस इज व्हाट इट इज। और अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो फिर तुम महरूमियों का अजाला तो फिर हमसे पूछें, हमें तो इंसाफ कहीं नहीं मिला, हमारी तो मुलाकात नहीं हो रही, हमारे तो केसेस नहीं लगते, हमें तो माना नहीं जाता। हम तो कहते हैं हम रियासत के साथ खड़े रहे, हम हुकूमत के साथ खड़े रहे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, हम इनकी इंटीग्रिटी के साथ खड़े रहे। लेकिन हमें क्या समझा गया? स्कूल के बच्चों की तरह हमें बुलाया गया, तराने पढ़ाए गए, फिर कहा जाओ पूछ लेते हैं जी आपके लिए क्या करें। तो शायद बलूचिस्तान को भी ऐसा बुलाया गया, आपसे तराने पढ़वाए गए, फिर चले गए। आप में से कौन सा लीडर है जो कभी हुकूमत में न रहा हो? आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी तो ऑलमोस्ट सम स्टेज पे रही है, लेकिन अवामी इक़्तिदार की कमी ज़रूर है। जब अवामी इक़्तिदार की कमी होती है तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी। इसको अगर वंस एंड फॉर ऑल हमने ख़त्म करना है, इस दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, इसको हमने कहना है कि बलूचिस्तान, मैंने यहाँ देखा आपने लिखा बहुत अच्छा है, सेव बलूचिस्तान। फेडरेटिंग यूनिट, हर यूनिट का एक बहुत अहम रोल होता है। सेविंग बलूचिस्तान मीन्स सेविंग पाकिस्तान। बलूचिस्तान के किसी भी जिले पे आंच आएगा, पूरे पाकिस्तान पे आंच आप आने दे रहे हो। बलूचिस्तान में कहीं भी दहशतगर्दी होगी, वो दहशतगर्दी इस्लामाबाद में दहशतगर्दी से कम नहीं है, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। जिस तरीके से हम आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहे, हमने कहा है कि रियासत मुखालिफ बयानियां उनका भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अवामी मुतालिबात सारे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये अवामी मुतालिबात है, इनके मुतालिबात मानो, दंगा फसाद ना हो लेकिन खून खराबा ना हो। इसी तरीके से बलूचिस्तान के जो मुतालिबात है, इस वक्त बड़े ज़ीरक सियासतदान दोनों बैठे हैं, और ये अवामी लीडर है, उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है, चाहे वो अचकज़ै साहब है, चाहे बाकी आपके लीडरान साहब है, चाहे हमारे मेंगल साहब है। जो आप फैसला करेंगे, जो सजेशंस आपकी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुली आपके साथ ऑन बोर्ड होगी। हम आपको हर हालत में सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं और यही बिलीफ है कि बलूचिस्तान की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की महरूमी हम सब की महरूमी है, वहाँ रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो। मैं ये कई मरतबा देखा है खान साहब के साथ मुलाकातों में, मैं ये जब बलूचिस्तान के लोग आ जाते हैं, आप यकीन करें मैं समझता हूँ इतने नडर, इतने खुददार, इतने बेहतरीन, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो उनके चेहरे की तरफ अगर आप देखें तो आपको महरूमी आया नज़र आती है। बात करने में कतरा जाते हैं, ये इसलिए कि उनको वो मौका नहीं दिया जाता। अगर आप उनको मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर होंगे, और उनकी इब्तिदा तब होगी जब दहशतगर्दी नहीं होगी, उनको उनके हकूक़ मिलेंगे।
हकूक़ के मुनसिफाना तकसीम हमेशा होने चाहिए, लेकिन ये असम्बली का काम है। असम्बली की तरीक़ेकार पे जाएंगे तो ही होगा। असम्बली में बैठे हुए लोग मैंडेट के साथ होंगे तो बेहतर होगा, लेकिन एक रेड लाइन तो ज़रूर हो। आज भी वहाँ सिटिन है, धरना है बलूचिस्तान में, कोयटा में लोग बैठे हुए हैं। वो डिस्कनेक्ट क्या है जो लोग उनको इस बात पे मजबूर करते हैं? मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, हमारे साथ जब कोई जुल्म ज्यादती करे तो हम कहते हैं चलो खुदा तो है ना जी, खुदा पूछेगा क़यामत में। अल्लाह की शान है, अल्लाह पूछे तो पूछे, ना पूछे तो ना पूछे। मैंने कभी अमेरिका में ये लफ्ज़ किसी से नहीं सुना कि जो खुदा तो है खुदा पूछेगा। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है। किसी पे हाथ बढ़ाओ, किसी पे हाथ उठाओ, फिर देखो वो गरीब बंदा गरीब नहीं है, थोड़ा सा हाथ उठा करके देखो, फिर आपको पता चलेगा इंस्टीट्यूशंस आपके पास आ जाती। फुल फोर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन वो आपके खिलाफ होते हैं, मजलूम के हेल्प के लिए आते हैं। उनमें यह नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है। आप लोगों ने लाहौर में भी देखा है, छोटों बड़ों में फर्क है ना। लोग क्यों करते हैं, मायल हो जाते हैं जुर्म की तरफ, बिकॉज वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। तो दहशत गर्दी मैंने हमारा आपके साथ इंशाल्लाह इस पे फुल इत्तेफाक है कि आप जो भी सजेशंस देंगे वो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ फुली सपोर्ट करेंगे। पहले भी हमने किया है, चाहे वो नेशनल इलेक्शन प्लान है, चाहे आपका दूसरा प्लान हो, चाहे आप बलूचिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है कि आज से 12 साल 15 साल पहले जो चीज़ें तय हो गई थी उसी पे अमल दरामद हो। नहीं, वक्त के साथ साथ जब दहशतगर्दी बदल गई है, हालात बदल गए हैं, लोग बदल गए, सब कुछ नया है। जो आप आज़ाद जो बलूचिस्तान के नुमाइंदा जुमात है, इस वक्त मेरा ख्याल है जो अपोजिशन की सारी हुकूमत पार्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट ऑल यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और आप पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 1/4 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1/4 से ज़्यादा पाकिस्तान का आबादी के रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा जो अगर है तो वो बलूचिस्तान है। आप जो सजेशन देंगे हम इंशाल्लाह ताला आपको फुली सपोर्ट करेंगे, अभी भी करेंगे, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला करेंगे, और हमारे साथ जो भी आप वो रखेंगे कि हमसे वो करना है तो इंशाल्लाह ताला आपको साथ देंगे, थ्रूआउट साथ देंगे। शुक्रिया आप सबका, थैंक यू जी। का शुक्रिया। अगरचे मैं उनसे रगड़ रहा था कि बड़ी उजलत में बुलाई गई ये कॉन्फ्रेंस, एक किसी बड़े पैमाने पे किसी उसमें होना चाहिए था। फिर जब अख्तजाम वगैरह पहुंच गए तो मुझे भी बहरहाल बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस। मैं तो बिल्कुल खाली ज़हन आया था, खाली ज़हन हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो कहना पड़ेगा। पाकिस्तान हवा में कोई लटकती हुई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान 4 बड़े कौमों के वतनों पे मुश्तमिल एक मुल्क है। न इनको किसी ने फतह किया है, न कोई किसी की कॉलोनी है, न कोई किसी का आका है, न कोई किसी का ग़ुलाम है। एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। मैं तफसील में नहीं जाता। शुरू दिन से यहाँ एक आइन बनने के रास्ते मौजूद किए गए। यहाँ तक बात पहुँची कि हमारा मुल्क इस कश्मकश में टूट गया। फिर 1973 में बड़ी मुश्किल से एक आइन की तश्कील हुई, मुत्तफ़िका आइन, जिसको मुत्तफ़िका शायद इसलिए नहीं कहा जाए, बाज़ लोगों ने दस्तखत नहीं किए थे, 12 लोग एग्री कर गए उस पर। हम बाज़ बातों को पता नहीं क्यों नहीं करते। इंसान अपनी इज्तिमाई विज़डम में जब इस नतीजे पे पहुंचा कि ये क्या होगा कि बस कभी चंगेज़ खान चल पड़ता है, कभी कोई दूसरा चल पड़ता है, कभी तीसरा चल पड़ता है, गरीब लोगों के खून बहाए जाते हैं, इसका इलाज क्या होगा?
تو اجتماعی دانش میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، پرفیکٹ نظام نہیں ہے، لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا جس کی طرف ہمارے اشارہ کرتے ہوئے انگلیاں جلتی ہیں. اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. اس کو تلوار کا شوق ہے، وہ سرحدوں پہ ہوگا، وطن کا دفاع کرے گا، اور جرگے میں وہ لوگ بیٹھیں گے جن کا تلوار اس سے تعلق نہیں ہوگا. یہ جرگہ سسٹم چلائے گا. میں کبھی کبھی غلط بات کر جاتا ہوں. ایک بات ہم نے بالکل واضح طور پہ کہنی ہوگی، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا پاکستان کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے یا پاکستان افواج پاکستان کے لیے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا، دنیا کی افواج ہیں، ہمارا ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ملک بہترین فوج کے بغیر، کوئی ملک بہترین جاسوسی اداروں کے بغیر، بہترین اس کے بغیر چل نہیں سکتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوراً غداری کا وہ تماشا آ جاتا ہے. میں اکثر گسے پیچھے فکرے استعمال کرتا ہوں. جاسوسی ادارے کسی بھی اسٹیٹ کے بالکل آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. بالکل ہمارے جاسوسی ادارے 4 5 6 7 ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے جاسوسی ادارے دنیا کے بہترین جاسوسی اداروں سے بھی کمپٹنٹ ہوں. CIA سے بھی، KGB سے بھی، فلانا سے بھی، فلانا سے بھی، فلانا سے بھی. اور ہیں بھی. ہمیں دکھ ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہہ جاتا ہوں، وہ برا بھی مانتے ہیں کہ ہمارے جاسوسی ادارے گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتی ہیں. لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے باجوڑ سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر سارے بلوچستان تک، یہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ ارادہ کیا ہے؟ پشتون اور بلوچ، کوکر بھائی، پاکستان کے یہ 4 قومیتیں پشتون اور بلوچ انڈس کے اس پر یہ سینٹرل ایشین پیپل ہیں. یہ مرکزی ایشیا کے لوگ ہیں. سندھ اور پنجاب انڈین اسٹاک کے لوگ ہیں. ابھی جب اس قسم کے متفرق قسم کے لوگ رہتے ہوں تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ یہاں ایک سوشل کانٹیکٹ ہوگا جس کی تابعداری ہر ایک کو کرنی پڑے گی. کہ ہم بلوچستان کی قیادت، بلوچستان کے اکابر بہت معذرت کے ساتھ ہم سب نے غلطی کی ہے، اور ہم نے توبہ کرنا ہے، اور ہم نے اس غلطیوں کو دور کرنا ہے، اور ہم نے آپس کے اختلافات کو دور کرنا ہے. اس وقت ہماری دشمن کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہمیں ذلیل کرے، ہمیں بے عزت کرے. ہم خود ایک دوسرے کے لیے کافی ہے. اور ہماری صفوں میں ایسے لوگ، ایسے عناصر موجود ہیں کہ وہ ایسے مواقع پر ہماری آپس میں جو اختلافات کی شدت ہے وہ اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ اصل دشمن کسی کو پھر نظر نہیں آتی ہے. میں تو شاید کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، اس وقت ہم سب یہاں پاکستان کے جو مقتدر ہے، ہم تو مرید ہیں امریکہ بابا کی، اور امریکہ بابا نے جمہوریت کو خیر بات کہا. اس وقت دنیا میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، سرمایہ دار نظام ہے، اور پاکستان میں بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے. اور سرمایہ دار نظام میں یہ ہے کہ جو ملا وہ جائز ہے. ایک ہے اسلام کی معیشت اور اسلام کی معاشی نظام، اس میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اس میں شرائط ہے،
फवायद है, हर चीज आपके लिए हलाल नहीं है। और ये कहे सरमायादार निजाम, वो इस वक्त बगैर जमहूरियत की दुनिया के वसाइल पर कब्जा चाहते हैं। ये तो आज का नहीं है ना, ये 2002, 2004, 2005, 2006 जो आपने आहिस्ता आहिस्ता गलतियां कर करके यहां तक आपने बलूचिस्तान को पहुंचा दिया है। बलूचिस्तान में आपने जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल स्पेस था, ये बात करता है नौजवान ना कि मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, क्यों बात करे आपसे, हमसे कोई क्यों बात करे, टीचर से कोई क्यों बात करे, डॉक्टर से क्यों बात करे, मजदूर से क्यों बात करे, उसके मसाइल क्यों सुने, क्योंकि जो बैठे लोग हैं ना उनका इनके साथ कोई वास्ता ही नहीं है ना। जो इक्तिदार पर बैठे लोग हैं बलूचिस्तान में, वो तो बलूचिस्तान के जो सियासी पार्टियां ना उनके स्पेस को खत्म करके इनको लाया गया है। आपके यहां तो फिर भी एक खूबसूरत, आप कहते हैं 47 फार्म पॉलिटिकल की जगह दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने लाके जगह दी है। हमारे यहां तो ये भी नहीं है। अगर ये बदबख्त होता भी समझ में आ जाता कि मेरी सीट नेशनल पार्टी की ली गई, हमसे छीना गया है, या पश्तूनख्वा मैप की सीट छीनी गई है, या बीएनपी बलूचिस्तान की जो है सीट उनसे ली गई है, या एएनपी की सीट उनसे ली गई है, या जमीयत उलमा इस्लाम की सीट उनसे लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल शख्सियत के हवाले की गई, तब भी बात समझ में आ जाती, तब भी बात समझ में आ जाती। बलूचिस्तान में एक अजीब सा जो है एक जंगी मुनाफाखोरों की एक टीम है, जंगी मुनाफाखोर जिसको हम कहते हैं, यानी जिनका मकसद है बलूचिस्तान जले तो उनका कारोबार चलेगा। अगर किसी का तस्वुर ये हो कि बलूचिस्तान जले तो उसका कारोबार चलेगा, शाहराहें बंद हो तो उसकी जो है अकाउंट्स में इजाफा होगा, करप्शन में इजाफा होगा, तो वो क्यों सोचे और वो क्यों अपने जो है यहाँ नुमाइंदे हैं उन्हें आकर बताएं कि बलूचिस्तान के बारे में संजीदा सोचो। वो तो कहते हैं कि हम ही ठीक है ना, क्या ज़रूरत है सरदार अख्तर मेंगल की, क्या ज़रूरत है खान महमूद खान की, क्या ज़रूरत है डॉक्टर मालिक की, क्या ज़रूरत है असगर खान अचकज़ई की, ये काफ़ी हैं। ये जो धंधा है ये तो यही कर सकते हैं, इनके अलावा ये शरीफ लोग तो नहीं कर सकते हैं ना। ये जंगी मुनाफाखोरों से अभी ये उम्मीद रखना कि वो कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुछ बेहतर करेंगे, अंदरूनी तौर पर देखें, इसमें कोई शक नहीं यार, नंबर पे इख्तिलाफ कोई इशू नहीं है कि मैसेज पर्सन कितने हैं, अगर एक भी है तो है ना यार, अगर 1000 भी हैं तो है, अगर 5000 भी हैं तो यार कोई इशू नहीं है। मुल्क में आइन क्यों है, पाकिस्तान का आइन क्या है? देखिए ये एक मुआहदा है ना आपने लोगों के साथ किया है, कोई जुर्म करेगा, कोई डीसी उसको गोली नहीं मारेगा, कोई एसपी उसको गोली नहीं मार सकता, उसको गिरफ्तार करो, उस पर केस बनाओ, उसको अदालत में पेश करो। ये कोई वजीर आला या वजीर आजम फैसला नहीं कर सकता कि इसको फांसी देनी चाहिए, इसको नहीं देनी चाहिए। ये फैसला तो कोर्ट ने करना है ना, ये तो हमारा मुआहदा है, ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन यही तो मुआहदा है। ये सारी चीजें हम जो इस मुल्क में ये जो बार बार कह रहे हैं कि इसका एहतराम करो बाबा, इसका एहतराम करो, इसी ने हमें जोड़ के रखा है। एहतराम करो सियासी जमातों का, एहतराम करो कौमी वादतों का, एहतराम करो लोगों का, इंसानी हकूक का। जब आप ये नहीं करोगे, जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो मुश्किलात और ज्यादा बढ़ेंगे। आज तक मैं नहीं समझता हूं
کہ بلوچستان کے ان معاملات پہ کوئی سنجیدہ، کہتے ہیں ہم سے بات نہیں کرتے. یار تم سے بات کیسے کرے گا؟ تم پہلے اپنا رویہ تو تبدیل کرو بدبخت. یعنی تمہارا رویہ پولیٹیکل نہیں ہے، تم پولیٹیکل بات کرنا نہیں چاہتے ہو. تم ان کو چھوڑو جو جنگی حکمت عملی اپنائے ہوئے، جو سیاسی حکمت عملی اپنائے ہوئے، آپ نے ان سے کہاں بات کی ہے؟ بلوچستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ ان سے کیا آپ نے یہ بات کر رہے ہو؟ آپ ان کے ساتھ یہ آپ کا رویہ ہے. اسی کو کہتے ہیں سیاسی رویہ جو بلوچستان میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ انتہائی گمبھیر اور سنجیدہ مسائل ہیں. اس پہ آج ہم بیٹھے ہیں، یہ بڑی بات ہے. یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس ملک کے استحکام میں ہے. اس ملک کا استحکام اس میں نہیں ہے کہ آپ زبردستی کرو گے. اس کا استحکام اسی میں ہے کہ قوموں کی خود مختاری آپ تسلیم کرو گے، قوموں کا جو اختیار ہے اس کو تسلیم کرو گے، سائل وسائل پہ ان کا جو حق بنتا ہے، ان کا جو رائٹ ہے، اس کو تسلیم کرو گے. آپ نے تمام بارڈرز بند کر دیے ہیں، ملک کو ایک جنگی صورتحال میں کر کے آپ اسلام آباد میں سکون سے بیٹھے ہو. یہ کب تک بیٹھو گے؟ کیسے بیٹھو گے؟ کیسے چلاؤ گے اس ملک کو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو سیکیورٹی نقطۂ نظر ہے، یہ جو سیکیورٹی نقطۂ نظر ہے حکمرانوں کی، اس کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ اس ملک میں یہ تمام مسئلے سیاسی ہیں، اور یہ سیاسی گفت و شنید اور سیاسی بات چیت سے ہی حل ہوں گے. جہاں تک دیکھیں یہ بات آپ نے جو ویڈیو دکھائی نا، بڑی کمزور آپ کی بھی ہے. آپ نے صرف وہ گاڑیاں جلائی، آپ نے گھر تو کسی کا نہیں دکھایا نا، آپ نے وہ لاشیں تو نہیں دکھائی جو روزانہ لوگ اٹھاتے ہیں. جو بلوچستان کی حقیقی صورتحال ہے وہ تو کہیں نہیں ہوا، لیکن نو ڈاؤٹ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو گاڑی جلی ہے وہ بھی بلوچستانی کی ہے، وہ بھی نہیں جلنا چاہیے. شہروں پہ گاڑی جلانے کا جو سلسلہ ہے، کاروبار کو جو برباد کرنے کا سلسلہ ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کی بھی کوئی اجازت نہیں. کوئی میلیٹنٹ ہو، آپ کیسے اگر کوئی آزادی پسند ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ آپ لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتے اور آپ آزادی کی بات کرتے ہو، یہ کیسا ممکن ہے؟ آپ آزادی پسند ہو، آپ سیاسی جماعتوں کو کام کرنے نہیں دیتے ہو، آپ کیسے آزادی پسند ہو؟ پھر آپ مجھے بتائیں. آپ روزانہ گاڑیوں کو روکتے ہو، لوگوں کو ہراساں کرتے ہو. یہ صرف تعلیمی اداروں میں لوگ ہراساں نہیں ہیں. نظام یہاں پر لاگو نہیں ہے. نگران حکومت آتی ہے اور نگران حکومت میں انہی کے ایک ماؤتھ پیس کو کے ذریعے یہ جو لیز ہے، گیس لیز ہے بلوچستان کی، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی کانسنٹ سے اس کو جس بھی شکل میں آگے بڑھنا ہونا تھا، اس کو وہ تقریباً 2015 سے آنورڈ ایک سال کا انٹرم ریلیف تو وہ رہتے رہے، لیکن وہ پراپر وہ لیز ایکسٹینڈ نہیں ہو پا رہی تھی. تو جب نگران حکومت آئی تو وہ سارے کے سارے کھلاڑی ان کے اپنے تھے، ان کے ذریعے وہ ایک غیر قانونی طریقے سے وہ لیز بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا، حالانکہ جو لوگ تھے اس وقت ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں تھا. پھر اب یہ جو وسائل کا احتسال تھا وہ تو اپنی جگہ جاری تھا. یہ جو اس پورے ریجن میں ایک نئی گلوبل ایک گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے، اور اس کا ایک لوکل ٹیکا ایک دفعہ پھر پاکستانی جرنیلوں نے لے لیا ہے، اور اس کی شروعات دوحہ ڈیل سے ہوئی. اور دوحہ ڈیل کے بعد جس طریقے سے اس ڈیل کے ذریعے امریکہ نے ایک ریپبلک کو ڈی ریکگنائز اور ڈی لیجیٹمائز کیا، پھر اس کے بعد ایک ایسی سوچ کو افغانستان پہ مسلط کیا جس کے پاس کوئی لوکل لیجیٹمیسی نہیں تھی، جو ایک دہشت گردانہ سوچ تھی،
जो सिर्फ मारने और पटने पर यकीन रखती थी, उसको अफगानिस्तान पे मुसल्लत किया। और फिर उसी के तनाजुर में पूरे, मुझे अभी भी याद है, ये जो फॉल ऑफ काबुल हो रहा था, तो यहां पर इस्लामाबाद में उस वक्त चूंकि हम पार्लियामेंट का हिस्सा थे, हमारे एक सहाफी भाई थे, पख्तूनख्वा से ताल्लुक था, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो खुद यहां पर मौजूद नहीं है। तो उस वक्त ये गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि अगले मरहले में ये जितने भी टीटीपी वगैरह है, इसको पूरे रीजन में आबाद किया जाएगा। और उसका वक्तन फवक्तन इजहार हमने अपनी असेंबली की स्पीचेस में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसे जुलूसों में रिकॉर्ड में पे किया भी है। लेकिन चूंकि एक गेम प्लान का हिस्सा है और इस नई एक बैन अल-अक़वामी जो एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, उसमें दोबारा उन्होंने अपना किरदार अदा करना है, अपना हिस्सा डालना है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्री रिक्विजिट यह है कि यहां पर केओस हो। पहले उनको रास्ता देते हैं कि भाई आप आ जाएं, यहां पर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, लूट मार करना चाहते हैं, लोगों को कत्ल करना चाहें, खुदकश धमाके करना चाहें, उनको स्पेस दी जाती है। फिर उसके रद्द अमल में फिर लोकल कमेटियों को इनकरेज किया जाता है कि भाई आप बने उसका मुकाबला करें। फिर ये कत्लेआम, फिर जाहिर बात है, फिर एक वार जो एनवायरमेंट एक माशरे में बनती है, और फिर उसके लिए आप रॉ मटेरियल इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, माहौल उसके लिए इस तरीके से आप बना रहे हैं कि जो कारोबार की जितनी भी जराएं हैं वो भी आपने बंद कर दिए हैं, बॉर्डर्स आपने बंद कर दिए हैं, बॉर्डर्स के अलावा भी आपने एक ऐसा माहौल आपने बना दिया है कि कारोबार हो नहीं पा रहा। तो जब कारोबार नहीं हो पा रहा तो फिर गुर्बत है, बेरोजगारी है, और फिर जब इंसान को भूख लगती है तो वो फिर जो भी अपॉर्चुनिटी जिस भी शक्ल भी उसके सामने आती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करता है। और जो अपॉर्चुनिटी आजकल इस पूरे रीजन में क्रिएट की जा रही है वो सिर्फ ये है कि लोग तशद्दुद पे आते रहे और अपनी दो वक्त की रोटी के लिए वो वायलेंस, और फिर उसमें जाहिर बात है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी उसमें फिर अटैच होती हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पर एक साइकिल बनाने की कोशिश की गई है यहां पर, और ये अभी मजीद चलेगा। ये मजीद इसलिए चलेगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका ने आपस में कुछ, ये बिंग अ पॉलिटिकल वर्कर जिस नजर से मैं इसको देखता हूं, ये चलने वाली बात है नहीं। आइन की अमलदारी खत्म हो चुकी है, आइन में दी गई जमानतें उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही, सियासत का फेलियर हो गया। उस खिला में दहशतगर्द तंजीमें सामने आ गई जैसे कि BLA, और उसी खिला में कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी जिसने जन्म लिया उसमें तमाम हिस्सेदार बन गए। ड्रग्स की जो ट्रेड है आज बलूचिस्तान के हालात को इस नहज पर पहुंचाने में उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। एक महफूज अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो पॉपी कल्टीवेशन हुई है वहां पर, वो तारीख की एक बुलंद तरीन सतह पर पॉपी कल्टीवेशन हुई है। ये हकायक हमारी नजरों से कैसे ओझल है, वो कौन कर रहा है, उसमें कौन हिस्सेदार है, ये पूरी एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी जन्म ले चुकी है। इस सारी सूरत हाल को अगर आज हम एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं होते तो यकीन मानिए, और ये बात कहते हुए दुख होता है कि दौरे हाजिर में और खुसूसन इस सदी में नए ममालिक की तो तश्कील नहीं हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो इस सदी में हमारे सामने उभर कर आई कि मुमलकतें और हुकूमतें और रियासतें इंप्लोजन का शिकार हो गई, अंदर से फट गई। और अंदर से फटना, इंप्लोजन का शिकार होना, यह वो कैफियत है कि जिसका जिक्र अल्फाज में तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी तपश और उसकी हिद्दत को अगर किसी ने महसूस करना है
تو وہ ایک نظر سیریا پہ دوڑا لے, ایک نظر لیبیا پہ دوڑا لے, ایک نظر یمن پر دوڑا لے, ایک نظر عراق پر دوڑا لے کہ جب ممالک اندر سے پھٹے تو پھر وہاں پر کیا حشر ہوا. ایک نظر یمن پر دوڑا لے, ایک نظر عراق پر دوڑا لے کہ جب ممالک اندر سے پھٹے تو پھر وہاں پر کیا حشر ہوا. آج اس صورتحال کی جانب ہم بہت اس صورتحال کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور یہاں سے واپسی اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ اگر تمام اس ملک کی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں, جنہوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے, مسنگ پرسنز کے کیمپس میں جا کر بیٹھے, جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ جا کر بیٹھیں, جلسوں کے اندر بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے, لیکن وہ آج اپنی تمام ماضی کی گفتگو چند اقتدار کے لمحوں کے لیے قربان کر چکے ہیں. بتدریج وہاں پر ہونے والے واقعات ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے, اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم کوئی ایسا حل پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اگلے ہفتے میں یا اگلے مہینے میں یا اگلے سال میں بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلوشن کسی کے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے اختیار میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس سفر کی ہم ابتدا کر سکتے ہیں, اور اس سفر کا اگر ہم ابتدا کرنے میں سنجیدہ ہیں, حالات کی سنگینی کا ہمیں ادراک ہے, تو اس کی ابتدا فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوگی. پورے ملک میں جو حکومت ہے اور خصوصاً بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ وہاں کے لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہے, غیر نمائندہ حکومت ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں سامنے آنے والے لوگ, وہاں کی اسمبلی, وہ ایک راہ کا تعین کر سکے گی کہ راستہ کیا نکلنا ہے اور کیا نکالنا ہے. اگر ہم اس پہلے نقطے پر ہی اگری نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سلوشن امپوز کر دیں گے, تو 7 دہائیوں سے ہم سلوشنز امپوز کرتے آ رہے ہیں, لیکن ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. میں صرف اسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا تھا, آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اس کے پہلو اور بھی بہت ہیں, جو مسنگ پرسنز, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز روزمرہ کی بنیاد پر وہاں پر ہو رہی ہیں, ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت مواد موجود ہے. لیکن ہم اس گفتگو کو سمجھتے ہوئے اگر کانکریٹ سلوشنز کی جانب جانا چاہتے ہیں تو پہلا تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے. اور دوسری بات, اپنا نقطہ بیان کر کے میں آپ احباب سے اجازت لوں گا اور درخواست کروں گا خصوصاً بلوچستان سے آئے ہوئے قائدین اور زعماء کے کہ اس نقطے کو ضرور کنسیڈر کریں. ہم سیاسی جماعتوں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. ہمارے اپنے بھی بہت فیلیئرز ہیں. ایک بڑا فیلئر کہ ہمیں اقتدار دکھایا جائے تو ہم اس کے لیے کوئی اصول اور کوئی نظریہ ملحوظ خاطر نہیں کرتے, اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہم فوراً اپنی پوری کی پوری سیاست کو بیچ کر اس کرسی پہ براجمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے ذمے بھی کچھ کام ہے. آج سے چند سال قبل شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب,
बशमूल मेरे और कुछ और दोस्तों के, हमने एक सिलसिला शुरू किया री इमेजिनिंग पाकिस्तान का, और उसमें हमने माशरे के हर तबके से ये जानने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान का जो तस्वुर नौ है, ये 75 साल तो हमारे सामने है जो एक नाकामियों की तवील दास्तान है, तो वो तस्वुर नौ क्या होना चाहिए। उस सिलसिले में हमने सबसे पहले जो सेमिनार का इनकाद किया वो क्वेटा में किया, और वहां पर उस गुफ्तगू के दौरान एक नौजवान की जो गुफ्तगू थी उसमें उसने ये नुक्ता बयान किया, और मैं आपके सामने चाहूंगा कि वो ये नुक्ता रखूं। इस पर तमाम सियासी जमातों को गौर करना चाहिए कि बलूचिस्तान में हमारी रियासत का जिस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, और स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, उसमें 17 सीटें वो कभी सियासी जमातों की, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की उस तरह की तवज्जो उस जानिब होती ही नहीं है कि अगर हम अपना एफर्ट इन 17 सीटों में से इनको हासिल करने के लिए लगाएं, तो उसके बदले वही एफर्ट आपको ज्यादा पे ऑफ करता है अगर आप वही फोकस कराची पर करें, हैदराबाद पर करें, फैसलाबाद पर करें, लाहौर पर करें, पेशावर वैली के ऊपर करें। तो सियासी जमातें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर उनके लिए इन 17 सीटों को उस तरह की अहमियत हासिल नहीं है जिस तरह की एक पूरे सूबे के लोगों को होनी चाहिए।